ہم نے کہا کہ کسی پروٹوکول کی، کسی سفارش کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں، آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے عام شہری کو ہونا چاہیے ویسے ہی سی ٹی او بھی ہے. جتنی عزت مجھے وہاں پہ ملی ہے ہمارے جو لائسنس بنوانے کے لیے آتے ہیں، اتنی ہی عزت ہمارے لائسنسنگ سینٹرز پہ ان کو بھی دی جاتی ہے. ڈرائیونگ میں میرے اسکلز میں کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ جو جرمانے ہیں یہ اتنے کم ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ $1.5 آپ کو ایک وائلیشن ایسی کرنے پہ جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، کسی اور کی جان جا سکتی ہے، اس پہ جسٹ آپ کو $1.5 دینے پڑتے ہیں. تو جس کا 2000 کا چلان ہوتا ہے وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ شاہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. وی آئی پی اور پروٹوکول کلچر سے پاکستانی عوام ہمیشہ ہی بڑی بری طرح متاثر ہوتے نظر آئے ہیں اور اس حوالے سے بڑی خدشات بھی رہتے ہیں اور بہت سی ڈسکشنز بھی چلتی رہتی ہیں. لیکن حال ہی میں سی ٹی او لاہور جناب منتظر مہدی نے ایک ایسا انوکھا اقدام اٹھایا کہ وہ ٹریفک لائسنسنگ سینٹر میں خود پہنچے اپنا ذاتی لائسنس بنوانے اور وہاں پر عام لوگوں کی طرح ٹیسٹ بھی دیا، سائن ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد انہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی دیا، جس میں کامیابی کے بعد ان کا جو ہے وہ لائسنس اب بن کر آئے گا. یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کیونکہ آج سے پہلے ہمیں جس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، وی آئی پی کلچر ہوتا ہے، دفاتر سے آرڈرز جاری ہوتے رہے اور کام جو ہے وہ خود ہی ہو آتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال تھوڑی بدل رہی ہے. بدلتے وقت کے ساتھ آتی جدت کے ساتھ ساتھ یہ حالات بھی بدلتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سی ٹی او لاہور کے دفتر میں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اقدام انہوں نے کیوں اٹھایا اور اس کے علاوہ کچھ اس حوالے سے بھی ان سے ڈسکشن کریں گے کہ لاہور کی ٹریفک کی صورتحال کیا چل رہی ہے. کیونکہ آج سے چند ہفتے قبل لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 2000 جتنے بڑے اور بھاری جرمانے جو ہیں وہ عام عوام پہ عائد کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. آئیے. جی تو ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او لاہور جناب منتظر مہدی. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اقدام انہوں نے کیوں اٹھایا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح لائسنس کے لیے خود گئے، ٹیسٹ بھی دیا عام لوگوں کی طرح، وہاں پر کیا میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ میسیج یہ ہے کہ ہم نے ایک پروسیس اتنا سادہ اور سمپل کر دی ہے سارے ٹیسٹ کا، اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس پروسیس میں سے سب کو اسی طرح سے گزرنا چاہیے. اور ہم نے کہا کہ کسی پروٹوکول کی، کسی سفارش کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں، آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے اپنا لرنرز بنوایا تھا اور اس کے بعد 42 ڈیز کے بعد میں نے اپوائنٹمنٹ لی اور اس کے بعد جا کے میں نے جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے جو تحریری امتحان تھا وہ دیا، اور اس میں میرے 10/10 نمبر آئے سارے سوالوں کے جواب. بہت مبارک ہو سر. بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ روڈ ٹیسٹ دیا اور ایک ہی اٹیمپٹ میں ٹیسٹ کو پاس کیا. اس سے ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ بات لوگوں میں جاتی ہے تو ان میں کانفیڈنس آتا ہے کہ سی ٹی او بھی پرولیج نہیں ہے. جس طرح سے عام شہری کو ہونا چاہیے ویسے ہی سی ٹی او بھی ہے. اور جتنی عزت مجھے وہاں پہ ملی ہے ہمارے جو لائسنس بنوانے کے لیے آتے ہیں، اتنی ہی عزت ہمارے لائسنسنگ سینٹرز پہ ان کو بھی دی جاتی ہے. اور شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. انکریجمنٹ ہونی چاہیے شہریوں کو کہ وہ آئیں اور ہم سے لائسنس بنوائیں اور لیجٹمیٹ طریقے سے گاڑی اور موٹر سائیکل کو چلائیں، نہ کہ بغیر لائسنس کے وہ چلائیں اور یہ ایلیگل ایکٹ کریں. اچھا بطور سی ٹی او لاہور آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہو تو اس وقت پریشر تو ہوگا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، تو وہ بڑا ایک پریشر ہوگا آپ کے مائنڈ پہ. مجھے جو تھا بیسیکلی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ شاید ہماری گاڑیاں اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو. اصل مجھے ڈرائیونگ پہ اپنی کوئی پرابلم نہیں تھا کیونکہ وہ بہت پرانا ڈرائیو کر رہا ہوں، اور موٹر سائیکل موٹر کار کا میرے پاس لائسنس بہت پرانا ہے. آلموسٹ کوئی 20 سال پرانا میرے پاس لائسنس ہے. تو ظاہر ہے ڈرائیونگ میں میرے اسکلز میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس بہانے سے ہماری جو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں یوز ہونے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی چیک ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو سر کمرشل لائسنس کی ضرورت کیا پڑی ویسے آپ کو؟ یہ بیسیکلی ضرورت تو اوبویسلی مجھے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہ جو ڈبل کیبن چلاتے ہیں یہ ایل ٹی وی میں آتی ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو سنگل کیبن گاڑی اور ڈبل کیبن گاڑی ہے یہ ایل ٹی وی میں آتی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ لائسنس بھی ہونا چاہیے تاکہ سی ٹی او کے پارٹ پہ کوئی ایلیگل اقدام نہ ہو رہا ہو. اچھا ٹریفک کے حوالے سے ایک یہ بہت اچھا ایک بڑا مثبت پیغام ہے جو عوام کے لیے ہے کہ سی ٹی او بھی پریولیج نہیں ہے، کوئی افسر پریولیج نہیں ہے، سب عام ہیں اور سب ایک برابر ہیں.
تو اس کے علاوہ جو ٹریفک کے مسائل چل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جو ایک بھاری چالان لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد سی ٹی پی لاہور نے جو ہے وہ لاگو کر رکھا ہے، اس کے بعد کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو؟ جو ٹریفک رپورٹس آتی ہیں کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ وائلیشن کم ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں تو دو ایویڈنسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل پبلک کیا کہہ رہی ہے. جنرل پبلک اور روڈ پہ جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. جس طرح قطار بنا کے لوگ پورے حق کے ساتھ ون وے کی وائلیشن کرتے تھے وہ ختم ہو چکی ہے. اور مین سٹی ایریاز میں جو ہمارے مین شاہراہیں ہیں وہاں پہ آلموسٹ دن کے اوقات میں آپ کو زیرو وائلیشن دیکھنے میں ملتی ہے. دوسرا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ ہمارے جو حادثات ہیں جو موٹر سائیکل جس میں انوالو تھا اس میں 20% کے قریب کمی آئی ہے. تو ظاہر ہے جو چلان ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 50,000 سے زیادہ تقریباً چلان ہو چکے ہیں اس میں، تو جس کا 2,000 کا چلان ہوتا ہے وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے. اور اس میں اس سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہے جن کو ہم نے وارننگس دی ہیں. یعنی جس کو 2,000 کا چلان ہم چھوڑتے ہیں وہ بھی اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا کہ اس کو چھوڑا گیا. 200 کے چلان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ فار گرانٹیڈ لیتا تھا اور وہ ضد کرتا تھا کہ میرا چلان کر دیں، میرے پہ احسان نہ کریں. تو اب یہ سارا بڑھانے میں بہت زیادہ جو ہے وائلیشن میں کمی آئی ہے اور حادثات بھی میں نے جیسے بتایا 20% کم ہوا ہے. سر آپ نے جیسے بتایا کہ بہت ضرورت تھی، عوام تب تک سنجیدگی سے نہیں لیتے جب تک ایک بھاری جرمانہ ان پر جو ہے وہ عائد نہ کیا جائے. تو یہ اقدام سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے کیوں نہیں اٹھایا؟ لاہور ہائی کورٹ کو آرڈرز کیوں جاری کرنا پڑے؟ دیکھیے، جو چلانس کی رقم ہوتی ہے تھرو آرڈیننس ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس میں پولیس خود سے جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتی ہے نہ ہی کم کر سکتی ہے. ہماری متعدد ریکمنڈیشنز گئی ہوئی ہیں. اس میں بہت بڑا سارا ایک پیکیج ہے جس میں لاء کے اندر بھی بتایا گیا کہ کون کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو کریکولم کا حصہ بنایا جائے ٹریفک کی تعلیم کو. اور ہم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس فیس ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ لوگ انکریج ہوں، اور جو وائلیشن کے اوپر جرمانے ہیں ان کو بڑھایا جائے یا کم از کم پوری دنیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمپیٹیبل کیا جائے. یہ جو جرمانے ہیں یہ اتنے کم ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ $1.5 آپ کو ایک وائلیشن ایسی کرنے پہ جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، کسی اور کی جان جا سکتی ہے، اس پہ جسٹ آپ کو $1.5 دینے پڑتے ہیں. اور 200 کی رقم ایسی نہیں ہے جس سے کسی کو ڈر لگے. اور یہ جو انفورسمنٹ ہے ساری دنیا میں یہ اسی ڈر کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ فائنینشیل لاس ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ باقی جو وائلیشنز ہیں ان کے چلانس کی رقم بھی بڑھائی جائے اور اس سے یقیناً بہتری آئے گی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون وے کی وائلیشن میں بہتری آئی ہے. جی، تو ناظرین کرام، یہ تھے سی ٹی او لاہور منتظر مہدی صاحب جنہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ کس طرح سے جرمانے بڑھانے سے جو حادثات ہیں، وائلیشنز ہیں، ان کی رپورٹس میں کمی بھی واقع ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی جانا اور ایک انسپریشنل میسیج انہوں نے دیا کہ عوام کے لیے کتنا ضروری ہے یہ جاننا کہ سب کے لیے جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو کرنا، اور وہ سارے سٹیپس کہ جو بہت آسان پروسیجر بنا دیا گیا ہے لائسنسنگ کا وہ سب فالو کریں. ایک بہت بڑا پیغام تھا یہ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ حمزہ شاہین خان کو. اللہ حافظ و ناصر.